الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. علماء کرام، معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، جس موضوع پر ہمیں کچھ گفتگو کا حکم دیا گیا ہے اسی کی مناسبت سے سورۃ الانعام کی ایک مشہور آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے ساتھ سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ موضوع ہے استقامت۔ استقامت کیا چیز ہے، اسی کو اصل میں سمجھنا ہے۔ استقامت کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، پچھلی 2 نشستوں میں نے کچھ بتایا ہے، آج اور آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں استقامت کہا جاتا ہے کہ انسان کو ایمان، عمل صالح، اسلام مل جانے کے بعد اسلام پر قائم رہنے، اسلامی احکام کی پابندی کرنے میں جتنی بھی رکاوٹیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، چاہے اپنوں کی طرف سے یا غیروں کی طرف سے، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، ہر پریشانی پر صبر کریں اور دین پر قائم رہیں۔ دین سے آپ کا پیر پھسل نہ جائے، ڈٹے آپ رہیں، اسی کو کہا جاتا ہے استقامت۔ اور یہ استقامت کبھی قوم و برادری کے کبھی دین میں رکاوٹیں جو آتی ہیں اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ہمارے اکابر علماء میں سے مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ وہ اپنی مشہور کتاب واضح البیان سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں اہدنا الصراط المستقیم پر گفتگو کرتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ دین اسلام پر رکاوٹ جو آتی ہے کبھی دشمنوں کی طرف سے آتی ہے، یعنی دشمنان اسلام کی طرف سے، کبھی قوم اور برادری کی طرف سے آتی ہے، کبھی اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کی طرف سے آتی ہے، اور کبھی انسان کا نفس جو ہے وہ ان النفس لامارۃ بالسوء، لوگوں نفس سے بھی ہوشیار رہنا، انسان بھی بے انتہا برائیوں کا حکم دینے والا ہے۔
کہ ساری کسی بھی طرف سے دین کی شریعت کی پابندی میں چلنے میں کوئی کہیں کسی بھی طرف سے رکاوٹ آئے، آپ اس رکاوٹ کو کچلتے ہوئے، رودتے ہوئے آپ دین پر، اپنے منہج پر، عقیدے پر قائم رہیں۔ اسی چیز کا نام استقامت ہے۔ اور ہم ہر وقت نماز میں، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں جو سب سے پہلی دعا ہم مانگتے ہیں وہ استقامت کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 3 آیات شروع کی، اس میں اللہ کا تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ بیچ کی ایک آیت جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے صرف آپ ہی کی مدد عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، توحید خالص کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر فوراً 3 چیزوں کی دعا مانگتا ہے۔ سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کس قدر استقامت کی ضرورت اور اہمیت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے بعد صحیح مسلم کی روایت، سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا، آپ ہمیں دین کی کوئی ایک ایسی بات بتائیں کہ جس پر عمل کرتے کرتے جنت میں پہنچ جائیں اور آپ کے بعد پھر کسی اور سے کبھی ہمیں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا سفیان، اگر تم ایسی نصیحت چاہتے ہو کہ اس پر عمل کرنے کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ صرف ایک چیز ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم اس بات کا اقرار کر لو، اعلان کر دو کہ ہم نے اللہ کو تسلیم کر لیا، ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اب تسلیم کر لیا۔ اب تسلیم کرنے کا مطلب اب جو کہے گا وہ وہی مانیں گے، جس کا حکم دے گا وہی کرنا ہے، جس سے منع کر دیا اس سے ہمیں دور رہنا ہے۔ ثم استقم، اسی پر ڈٹے رہو، کسی سے سوال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سنن ترمذی وغیرہ کی ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اچھا یہ تو ایک چیز کرنے کی تو بتا دیے کہ زندگی بھر اس پر عمل کریں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، تو آپ کو ایک ایسا عمل اور بتائیں، ایسی برائی بتائیں جس برائی کو ہم چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسی تو ایک ہی برائی ہے، کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اپنے زبان کی حفاظت کر لے، ہر قسم کے عذاب سے تو بچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو یہ استقامت اس کی کئی شکلیں ہیں۔ جس شکل پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، انسان الحمدللہ ہم ایمان اور عمل صالح پر استقامت اختیار کریں۔ الحمدللہ ایمان بھی ہے اور عمل صالح، نیکیاں کرنے میں برابر ہم پابندی کرتے رہیں، نیکیاں کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ایمان اور عمل صالح پر۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی یہی 2 چیزیں ہیں، انسان توحید پر ایمان پر قائم رہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ رب سے جب ملاقات کریں، اور سب سے پہلی ملاقات میرے بھائی کب ہے؟ روح قبض ہونے کے بعد۔ روح قبض فرشتے جب کرتے ہیں تو یہ پہلی ملاقات بندے کی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ دعا کریں اگر یہ روح قبض ہونے کے وقت
ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو اللہ خوش ہو اور ہماری ساری پریشانی دور کر کے ہمیں بھی خوش کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ برابر عمل صالح کرتا رہے، عمل صالح میں کبھی کوتاہی نہ کرے۔ دیکھیں صحابہ کرام کو کتنی فکر ہوتی تھی، اللہ اکبر، کتنی فکر ہوتی تھی کہ انسان عمل صالح۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، صحابہ کرام آتے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث مشکات وغیرہ کی، آپ حضرات جانتے ہیں ان کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ آپ منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہے ہیں عالمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، لوگوں تم میں سب سے بڑا عالم حلال و حرام کا ہمارے صحابیوں میں معاذ بن جبل ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ احادیث الصحیحہ کے اندر بڑی طویل حدیث نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سارے اولین والآخرین جب حاضر ہوں گے تو آدم کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے علماء ہوں گے، علماء حق، سارے علماء حق کو حشر کے میدان میں جمع کرے گا۔ سارے علماء حق جمع ہوں گے، سب اکٹھا ہو جائیں گے تو ایک بڑا عالی شان ایک اسٹیج بنایا جائے گا۔ اسٹیج بن جائے گا تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرے فرشتوں معاذ بن جبل کو لاؤ، اس پر بیٹھاؤ۔ معاذ بن جبل اس اسٹیج پر بیٹھیں گے، تاج پہنایا جائے گا اور سارے علماء سامنے ہوں گے، اور اس وقت آپ کو لقب ملے گا یہ استاد العلماء ہے۔ اتنا اونچا مقام و مرتبہ رکھنے والا انسان جس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ مجمعین اور بعد بھی بعض صحابہ نے کہا کہ معاذ پوری ایک امت کا مقام و مرتبہ رکھتا ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بڑی خواہش اور تمنا تھی کہ کبھی نبی علیہ السلام تنہائی میں ملے، کوئی تیسرا آدمی نہ ہو، تو میں کچھ دل کی باتیں پوچھ لوں۔ کہتے ہیں یہ بڑی میری خواہش و تمنا تھی کہ معاذ بن جبل کبھی اللہ کے رسول سے کوئی ایسی ملاقات ہو جہاں آپ تنہا ہو اور آپ سے ملاقات، کچھ دل کی باتیں کر لوں۔ کہتے ہیں انتظار کرتا رہا، سالوں گزر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، سالوں گزر گئے، تقریباً اندازہ لگائے 9 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ 9 سال کے بعد حضرت معاذ کو ایک موقع ملا۔ موقع بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جنگ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو واپسی میں ایک جگہ چلتے چلتے لوگ تھک گئے تھے، پیدل چلنا رہتا تھا، گرمی کا موسم تھا، بڑی پریشانی کا عالم تھا، تھک گئے تھے۔ تو ایک جگہ کچھ سایہ نظر آیا، پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑوں کا سایہ یا درختوں کا سایہ۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ سب لوگ یہیں رک جائیں، آرام کر لیتے ہیں، قیلولہ کر لیتے ہیں، ذرا سا دھوپ کم ہو جائے گی، پھر سفر جاری کریں گے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے ایک درخت تھا، درخت کے نیچے تھوڑا سا سایہ تھا، لوگ آئے، اس کو برابر کر دیا، اس کو برابر کیا، زمین برابر کی، آپ کا بستر لگا دیا۔ نبی علیہ السلام وہاں لیٹ گئے، نبی علیہ السلام وہاں لیٹ گئے، بستر لگایا، آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ہر صحابی کوئی کہیں درخت کے نیچے، ہمارے آپ کے ہاں کی طرح درخت بھی نہیں ہوتا تھا کہ پورے گاؤں یا بارات آئے تو درخت کے نیچے بیٹھا دو، وہ ببول جیسے درخت ہوتا تھا، کہیں ایک سایہ 2 آدمی کے 4 آدمی کے، پورے میدان میں بکھر گئے لوگ، اور کوئی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا۔ کہتے ہیں مجھے جگہ ملی نبی علیہ السلام کے کچھ فاصلے پر، تو میں نے سوچا آج بڑا اچھا موقع ہے، 9 سال سے میں چانس ڈھونڈ رہا ہوں لیکن چانس نہیں ملتا،
اب پتہ نہیں آگے ملے کہ نہ ملے، چالو آج ہی پوچھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں دل تو چاہا لیکن میں نے سوچا اللہ رسول آرام کریں، بڑے بے ادبی ہو جائے گی، پھر رکا، پھر لیٹا، لیکن میں سوچا کہ اگر یہ چانس چلا گیا تو شاید آئندہ نہ ملے، اس لیے کہتے ہیں ہمت کیا اور کہتے ہیں چلے اللہ رسول سے پوچھیں گے۔ آیا نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ اٹھ کے بیٹھ کے کیا ہے؟ یا رسول اللہ دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں اتنا بڑا انسان، استاد العلماء ہو، امت واحدہ ہو، حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم ہو، 10 سال نبی کی صحبت میں رہا ہو، اعلیٰ مقام رکھنے والا، ابھی بھی فکر کس کی لگی ہے؟ عمل صالح کی۔ یا رسول اللہ دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل ہمیں جنت میں داخل کرا دے اور جہنم سے ہمیں بچا دے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ارکان خمسہ بتایا، ایمان بتایا، اور بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے 5 وقت نماز ہے، ارکان خمسہ ہے، ارکان ایمان ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، آپ نے یہاں تک تہجد گزاری، تہجد کی پابندی کرنے کا حکم دیا، ساری بڑی طویل حدیث ہے۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد جب معاذ نے سمجھ لیے کہ واقعی اتنا عمل کرنے کے بعد جنت میں پہنچ جاؤں گا، بڑے خوش، تو اللہ رسول فرمایا یا معاذ یا معاذ الا ادلک بملاک ذلک کلہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے بھائی، ہم رمضان کا روزہ رکھ لیں، سمجھ لے بس سال بھر کے گناہ معاف ہو گئے اور اب سیدھے کہاں؟ جنت میں۔ بھائی ذرا سب اس پر اتنا بھروسہ نہ کر لیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات، اور بہت سارے سلف کہتے ہیں مومن سورہ مومنون کی آیت کو روشنی میں، سورہ معارج کی آیت کو روشنی میں اہل علم کہتے تھے کہ اہل ایمان، سچے ایمان والے جو ہیں دیندار، وہ عمل کر کے بھی ڈرتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ بہت سارے ساتھی رمضان کا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے، سب اللہ ان کا عمرہ قبول کریں، لیکن مقصد دوستو یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کوششیں کرتے ہیں، فکر ہوتی ہے۔ آپ نے سلف کہتے ہیں کہ ایک انسان نیک عمل کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہو جاتا، بلکہ عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لذالک لمن خشی ربہ، ساری عمل کیا ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، مومن وہ ہے کہ کتنا بھی اعمال کر لے لیکن وہ خوف زدہ رہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ بدبخت منافق برائی کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتا۔ جس کے دل پر مہر لگی ہو وہ تو برائی کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتا، لیکن ایمان کا تقاضا ہے، جس کا سچا ایمان ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے کتنا بھی نیک اعمال کر لے لیکن ڈرتا ہے، وہ خوف زدہ رہتا ہے۔ ہم نے عمل تو کیا لیکن پتہ نہیں رب کے دربار میں قبولیت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو تعجب کریں گے، واللہ تعجب کریں گے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اتنے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں اگر ہم کو کسی ذریعے یہ معلوم پڑ جائے کہ ہمارے رب نے زندگی بھر کی ہماری 2 رکعت نماز قبول کر لیا ہے تو دنیا کی ساری دولت ملنے کے بعد ہمیں وہ خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس اطلاع پر ہوگی کہ عبداللہ ہم نے تیری 2 رکعت نماز زندگی کے قبول کر لیا ہے۔ لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہے، اتنے عبادت زندگی میں نماز 2 رکعت قبول؟ کہا نہیں، نمازیں بہت ہوتی ہیں، عبادتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ رب نے میری 2 ہی رکعت سے لیکن 2 رکعت نماز قبول کر لیا ہے تو ہمیں خوشی اس بات ہوگی کہ ہم متقین میں شامل ہو گئے، ہمارا شمار اللہ نے کس میں کر لیا ہے؟
मुत्तकीन में। फिर दुआ पढ़ी, आयत पढ़ी सूरत मादा, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। काबील ने भी कुर्बानी दिया, हाबील ने भी कुर्बानी दिया, लेकिन एक की कुर्बानी कबूल कर ली, दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं की। और ये भी याद रखें, काबील ने जो कुर्बानी दी थी वो किसी बुजुर्ग दरगाह वाले के नाम तो नहीं थी, किसी झंडे गंडे के नाम नहीं थी, किसी पीर फकीर के नाम नहीं थी। उस वक्त कबर परस्ती थी ही नहीं। काबील ने जो कुर्बानी दी थी अल्लाह के लिए दिया था, अल्लाह के लिए दिया, लेकिन अल्लाह ने उसकी कबूल नहीं की। कबूल किसकी की? काबील ने। हाबील दूसरे भाई को कबूल कर ली। अब बड़े गुस्से में आया, अल्लाह तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। क्यों मार डालूंगा? मैं इस लड़के से शादी करना चाहता हूं, तुम कत्ल करके फिर इससे शादी करूंगा। क्यों? कुरान दादी की नौबत ही नहीं। अल्लाह, कितनी बड़ी चीज थी। लेकिन कहा क्या? अल्लाह बसत इलैया, मेरे बड़े भाई, अब आप बड़े भाई हैं, मुझे कत्ल भी करेंगे तो मैं तो आपके तरफ थप्पड़ भी ना मारने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, हिसाब अल्लाह लेगा। और आप क्यों गुस्सा हो रहे? मैंने क्या किया है, हमने क्या किया है? दोनों ने कुर्बानी पेश की, अल्लाह ने मेरी कबूल कर ली, तुम्हारी कबूल नहीं किया। तो असल में अल्लाह ताला के नेकियों के कबूल करने का एक मेयार है क्या? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। अल्लाह ताला तो नेकियां कबूल करता है सिर्फ मुत्तकीन की, सिर्फ मुत्तकीन की। इसलिए मेरे भाइयों, यह हमेशा याद रखें कि हर अमल करने वाला ऐसा नहीं जिसके अमल को अल्लाह कबूल कर ले, वरना आप हज़रात जानते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ये नमाज़ी नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नम में जा रहे हैं। वजह क्या है? नमाज कायदे से नहीं पढ़ा करते थे। तो इस्तिकामत बात हो रही थी दोस्तों। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते, अगर अल्लाह ने 2 रकात कबूल कर ली में पता चल गया तो खुशी इस बात पर है कि अल्लाह ताला क्या हमारा शुमार किन में हो गया? मुत्तकीन में। पूरे 1 महीने का रोज़ा रखें, और रोज़ा रखने का मकसद था हमारे में तकवा आ जाए, हम मुत्तकीन हो जाएं। दुआ करो कि अल्लाह ताला कबूल कर लिया हो ताकि हम भी और आप भी मुत्तकीन में शुमार हो जाएं। ज़रूरत होती अमल की। अब अम्माद इब्न जबल की बात बता रहा था, कहते हैं या रसूलल्लाह दुल्लनी अला अमली युदखिलुनी अल जन्नह व युबाइदुनी मिनन नार। इतने काम नेकियां कर चुके हैं, जिहाद कर लिया है, दिल सीख लिया है, गवर्नरी इख्तियार कर, क्या क्या फज़ाइल उनके हैं। इतनी फज़ाइल के बावजूद डर लगा है, पता नहीं नजात पान भर के लिए एक अमल हुआ या नहीं हुआ। तो कहते हैं या रसूलल्लाह ऐसा अमल बताएं जो सीधे बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से बचा ले। साफ कुछ बयान कर दे, जिहाद फी सबीलिल्लाह, तहज्जुद गुजारी, नफली रोज़े, सारी चीज़ें बयान कर दिया। सब बयान करने के बाद फरमाया, ए मुआज, ये जो हमने आमाल बताए सब जन्नत में, ईमान भी है, तौहीद भी है, माशाअल्लाह, इत्तिबाए सुन्नत भी है, तहज्जुद गुजारी भी है, जिहाद भी है, रोज़ा भी है, सब कुछ मैंने बता दिया। अला अदुल्लुका बिमलाकी ज़ालिका कुल्ली, क्या मैं तुझे बताऊं कि सारी नेकियां कब कबूल की जाएगी? अल्लाह अकबर। ये सारी नेकियां जो तो हमने बताया, इन नेकियों के बरकत से कब तू जन्नत में जाएगा और कैसे जहन्नम से बचेगा? बताऊं का? बताऊं? भला या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह ज़रूर बताएं। हम तो समझ रहे थे इतना कर लेने के बाद बस बिला हिसाब किताब जन्नत में कब्र से उठे चले जाएंगे। अभी आप बता रहे हैं इसके अलावा और कोई अमल ज़रूरी है वो करेंगे तब ये सब जहन्नम से बचाएंगे हमें। ज़रूर बताएं आप। आपने अपनी ज़बान मुबारक निकाली और अपनी ज़बान उंगली उस पर रखी, फरमाया कुफ़ अलैका लिसानक, ये तेरी तौहीद, तेरा ईमान, तेरा रोज़ा, तेरी ज़िंदगी भर के इबादत, ये तहज्जुद गुजारी, ये जिहाद, ये सारे आमाल तुझे जन्नत तक पहुँचाएंगे, जहन्नम से बचाएंगे, बशर्ते कि अपनी ज़बान की तूने हिफाजत की हो। इसीलिए वो हदीस पर गौर करें
جس کو علامہ البانی الصحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام احمد بن حنبل، امام بہقی شعب الایمان میں متعدد روایات سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد میں لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ اے لوگو، لا یستقیم ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ زبان کو پر استقامت نہ اختیار کرے۔ زبان کی استقامت ہونی چاہیے، زبان پر استقامت ہو، کیا سچی ہی بات کہیں، اچھی ہی بات کہیں، اس کی پابندی کرنا یہ استقامت علی اللسان ہے۔ جیسے کہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے مثالیں دی ہیں، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے، بتانا میں یہ چاہتا ہوں دوستو کہ ہمیں صرف توحید پر، عبادات ہی پر نہیں، استقامت اگر ہمیں اختیار کرنا ہے تو بہت ساری استقامتیں ہیں، ان میں ایک استقامت کیا ہے؟ استقامت علی اللسان۔ اور ایسی استقامت اتنی ضروری کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے مطابق تمہاری ساری کوئی عبادت تمہیں جنت میں داخل نہیں کر سکتی، عذاب سے نہیں بچا سکتی، جب تک کہ زبان تمہاری درست نہ ہو جائے تو اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، زبان کی حفاظت ہو۔ وَلَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، جب تک آدمی کا دل نہ سیدھا ہو جائے تب تک استقامت، سیدھی راستے پر جب تک اس کا دل نہ ہو تب تک اس کا ایمان مقبول نہیں۔ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ، انسان کا ایمان، انسان کا دل، یہ دونوں کتنے بھی درست ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، حتیٰ یستقیم لسانہ، جب تک کہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لی۔ دل بھی استقامت والا ہو دوستو، ہماری زبان بھی استقامت والی ہو۔ دعا کرو ایسی استقامت اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر، جس میں ایک مقام میں نے پڑھا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت نواس ابن سمعان، متعدد صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فخط خطاً، ایک لمبی سی لکیر کھینچی۔ دوستو یاد رکھو، خاص طور سے ہمارے جماعتی احباب جو ہیں، ایمان اور عقیدے پر بھی استقامت ہو، ہماری زبان پر بھی استقامت ہو، ہمارے قلب سلیم پر بھی استقامت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں منہج صحابہ اور منہج سلف پر بھی استقامت ہو۔ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو انسان کو وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ عبادتیں ہماری عبادتیں، عقیدہ درست ہو، ایمان درست ہو، منہج ہمارا سلیم ہو، اور ہماری ہر عبادت سنت کے مطابق ہو، تبھی قابل قبول ہوتی ہیں۔ آئے سب سے پہلے دوستو ایمان پر اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن پاک کا اعلان، اے مسلمانوں، اے میرے صحابیوں، نبی کے صحابیوں، تو اب دنیا میں جو بھی ایمان لائے، اگر اس کا ایمان، اس کی سوچ، اس کی فکر تمہارے ایمان و سوچ و فکر کے مطابق ہے، فقط اہتدوا، تب وہ ہدایت پر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب اس کو ہدایت ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی سبھی تو مسلمان ہیں، سبھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمے کے ساتھ ساتھ ایمان ویسا ہو جو ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور جو ایمان صحابہ کو اللہ کے نبی نے سکھلایا تھا، وہ ایمان اور وہ منہج اور وہ طریقہ ہونی چاہیے۔ سنن کی روایت ہے، مسند ابو یعلا کی روایت، اور اگر کبھی تفصیل چاہیں تو کچھ نہیں، آپ صحیح الترغیب و ترہیب کا باب الطہارہ آپ دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کے رسول نے کتنی وضاحت کی۔ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ، کیا خیال ہے؟
माफ होते हैं ना, क्या पूछना। माशाअल्लाह, इंसान जब वजू करता है तो ऐसे गुनाह झड़ जाते हैं, जब घर से निकलता है तो उसके जिस्म नामे आमाल में कोई गुनाह बाकी नहीं, और जब चलता है माशाअल्लाह मस्जिद की तरफ, हर कदम पर एक नेकी, एक गुनाह माफ, जन्नत का एक दर्जा बुलंद। और जब मस्जिद में गया, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाबा रहमतिका, ये पढ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं अपने लिए। इस नमाजी ने नमाज तो अभी नहीं पढ़ना शुरू किया, लेकिन रहमत का दरवाजा खोल लिया। अब रहमत इंतजार करती है। अगर आप तहियतुल मस्जिद या सुन्नत पढ़ने लगे, जैसे आपने नियत बांधी, हम्दो सना किया, किरात किया और रुकू किया, जब सजदे में आप जाते हैं तो पेशानी जमीन पर पहुंचने के पहले पहले अल्लाह सारे गुनाहों को जमीन पर झाड़ देते हैं, कोई गुनाह बाकी ही नहीं रह जाता। वजू की ये फजीलत है। और नमाज का मसला तो जानते हैं आप माशाअल्लाह। मौसम सरमा था माशाअल्लाह, ये पत्ते के झड़ने के अयाम थे। नबी अलैहिस्सलाम सफर में हैं, एक जगह पड़ाव डाला एक दरख्त के नीचे और पत्ते जरा सूख रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने उस दरख्त के पत्ते, दरख्त की शाख को हिलाया, जितने पत्ते थे सब जमीन पर आ गए, एक पत्ता टहनी में बाकी नहीं रहा। आपने फरमाया लोगों देख लिया, ये इस मौसम में जैसे इस टहनी के अंदर कोई पत्ता बाकी नहीं रहेगा, जितने पत्ते थे सब गिर गए। हमारा जो उम्मती नमाज पढ़ लेता है, ऐसे पत्तों की तरह उसके सारे गुनाह झड़ जाते हैं। लेकिन किस नमाजी के? वइदा कामू इला सलात कामू कुसाला वैलुल लिल मुसल्लीन। मेरे एक है कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह ने वादे कर दिया है कि नमाजी दो तरह के हैं, एक नमाजी वो जिसकी नमाज कबूल, दूसरा नमाजी वो जिसकी नमाज रद्द कर दी गई। हदीस क्या है? मन तवद्दा कमा उमेरा, मन तवद्दा कमा। आदमी सोचता है हाथ पैर धुल लिए बस काफी है। आज लोग कहते हैं अरे सब मनहज की क्या जरूरत है। मेरे भाई अल्लाह से फरमाया मन तवद्दा कमा उमेरा, जिसने वजू वैसे किया जैसे उसको हुक्म दिया। क्या है? वजू करने में आदात नहीं कि हाँ कपड़ा उतारे हौज में कूद गए, नहीं। मन तवद्दा कमा उमेरा, जिसने वजू वैसे किया जैसे वजू करने का हुक्म दिया गया। आगे मन सल्ला कमा उमेरा, जिसने नमाज वैसे पढ़ी जैसे हमने नमाज पढ़ी है। हर जगह कमा कमा कमा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अकीदे का मनहज, अमल का मनहज, यहाँ तक कि वदू में भी तरीका अपनाना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मन तवद्दा कमा उमिरा व मन सल्ला कमा उमिरा। अल्लाह ताला हमें इन बातों को याद रखने, इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो दोस्तों बात चल रही थी ये इस्तिकामा की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन। ए लोगों, ये हमारा सीधा रास्ता है। अल्लामा सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह हमारे नकल करते हैं, यहाँ इस्तिकामत में इहदिना सिरातल मुस्तकीम से मुराद सीधा रास्ता तो मिला है, उस पर इस्तिकामत है। क्यों? आज तक अल्लाह ने हिदायत दिया है तभी नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। अल्लाह ने हिदायत दिया है तभी तो शिर्क से बचे हुए। अल्लाह ताला ने हिदायत दिया है, सुन्नत की मोहब्बत है। इस जमाने में इतनी लंबी दाढ़ी हमारे बुजुर्गवार रखे हुए हैं, समझ गए? वरना लोग छिलाते हैं फिर टटोलते हैं, कोई बात तो बाकी नहीं। सबसे बड़ी दुश्मनी तो सर के दाढ़ी के बाल से मुसलमान किया करता है। मेरे भाई सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कल आने वाला दिन कैसा है कुछ नहीं। बाद अल्लाह अकबर इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया गया। हालांकि जिस किताबुल कबायर का हवाला देते हैं उस किताबुल कबायर में इल्हाकात बहुत हैं और लोग उसको इमाम ज़हाबी की तरफ मंसूब करते हैं। उस कबायर के अंदर बड़ी अजीब से एक बात नकल की है। एक मस्जिद का मुअज्जिन कल आने वाला दिन शैतान कब फितने में मुब्तला कर दे, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। इसीलिए हमेशा इस्तिकामत
کی دعا کرنی چاہیے کہ آج تک جیسے اللہ نے استقامت دی ہے مرتے دم تک اسی طرح میں استقامت نصیب فرمائے. اسی لیے توفنی مسلمان یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. آخری ساری رسالت و نبوت بادشاہت مل جانے کے بعد ماں باپ سے ملاقات ہو گئی, سب کچھ اللہ تو نے سب کچھ دے دیا ہے, نبی بنایا, بادشاہ بنایا, ماں باپ سے ملاقات کر دیا, بھائی بہن سے ملاقات ہو گئی. اللہ یہ ساری چیزیں کس کام کی جب تک خاتمہ بالخیر نہ ہو. توفنی مسلمان, اللہ موت آئے تو اسلام پر آئے, فرما برداری پر آئے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اللہ ایسے دین, ایسی عقیدے, ایسی عبادت پر مرے, ایسے اعمال پر کہ مرنے کے بعد مجھے کس میں شامل کر دے, صالحین بھی. تو میرے بھائی نقل کرتے ہیں, اس کے اندر نقل کیا جاتا ہے کہ دمشق کے اندر ایک مسجد تھی. دیکھیں کیسے انسان پھسل جاتا ہے. مسجد تھی, مؤذن پرانے زمانے میں جانتے ہو چھت پر اذان دی جاتی تھی, اذان دی جاتی تھی. دیکھا ہے کبھی چھت والی اذان دیکھا ہے؟ اور بلکہ اس پہلے 2 منارے پر دی جاتی تھی. میں نے دیکھا 2 منارے پر, حی علی الصلاح ادھر تو حی علی الفلاح ادھر, تاکہ شمال اور جنوب تک آواز دور تک جائے. یہ مالیگاؤں جب میں پڑھانے کے لیے آیا تھا جامع محمدیہ منصورہ گولڈن نگر میں, اس وقت ہم دیکھا کہ موسم کی پل جو ہے اس مسجد میں مؤذن ایسے اذان دیتا تھا, دائیں طرف حی علی الصلاح اور دوسری طرف حی علی الفلاح, اللہ اکبر. بڑے حالات تھی. وہ بیچارہ اذان اوپر دیتا تھا. ایک دن ذرا بلگم تھوکنے کے لیے گیا, پڑوسی کے گھر میں شیطان نے نظر ڈالوا دی. اللہ اکبر. یہی ہے میرے بھائی, اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ہم نے سب سے زیادہ مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش جو ہم نے رکھی کس کے اندر, عورت کے اندر. اللہ اکبر. نظر ادھر تھوکنے کے لیے گئے کنارے, اور کوئی عیسائی لڑکی تھی صحن میں کے لیے, اس پر نگاہ پڑ گئی. اب نگاہ پڑ جانے کے بعد اس نے ان کو دیکھا, اس نے دیکھا, پتہ نہیں بھی کیا کیا ہوا. پھر چلا دونوں شادی کر لیں گے. وہ لڑکی بڑی کٹر تھی, کہتی بھائی میں تو مسلمان نہیں بنوں گی, ہمارے والد شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, ایک شرط ہے کہ آپ عیسائی بن جائیں تب والد صاحب کو میں راضی کر لوں گی, لیکن مسلمان ہیں تب تو ہمارے والد نہیں دیں گے مسلمان کو. بڑی سخت عیسائیت تھی اس کی. انہوں نے کہا کہ ایک ایسے ممکن ہے کہ میں تمہاری شادی کے لیے عیسائی بن جاؤں, لیکن شیطان لگا رہا. کچھ دنوں کے بعد شیطان نے کیا برگلایا, ارے بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی فی الحال ظاہری طور پر عیسائی بن کے نکاح کر لو, جب بیوی آ جائے گی تو خود بھی مسلمان واپس لوٹ آئیں گے اور اس کو بھی مسلمان بنا لیں گے. اللہ اکبر. اسی شیطان نے یہ جو سبز باغ دکھلایا, ہر برائی کے اندر شیطان کچھ نہ کچھ اپنا فائدہ اور کمال ضرور دکھاتا ہے. انسان برائی کے خطرناکی کو چھوڑ کر کے وہی ایک خوبی جو شیطان کی تزیین ہے, وزین لہم الشیطان, شیطان نے ان کے لیے مزین کیا. خوش ہو گئے, شادی کر لیا, بھائی جائیں مکان تیار کریں, رخصتی کرائیں, سب ہو گیا. رخصتی آنے کے پہلے وقت پورا تھا, ملکul موت آئے, روح قبض کر کے چلے گئے. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال سلم, نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے. انسان پر آنے والا وقت کیسے ہے, اسی لیے ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں صراط مستقیم کی. تو دوستو ہمیں جو بات چل رہی تھی استقامت کی, ہمیشہ مرتے دم تک انسان استقامت کی دعا کرتا رہے. اللہ نے ہم کو ہدایت دیا ہے, تبھی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, روزہ رکھنے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن کل آنے والا دن کیسے فتنے میں مبتلا ہو جائیں, اور خصوصاً اس زمانے میں مسلمان ہو یاد رکھنا. صحیح مسلم کی حدیث اور مسند احمد بن حنبل, سنن ابی داؤد کی روایت, آپ نے ساتھ میں میری امت کے لوگوں ذرا ہوشیار رہنا, ایک ایسا وقت میری امت پر آئے گا, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا.
آدمی صبح کرے گا مومن ایمان کی حالت میں، لیکن شام ہوتے ہوتے فتنے میں مبتلا ہو کر کے کفر کر ڈالے گا، وَيُمْسِئْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ کافرًا، اور شام کو مومن بن کے لیٹے گا، صبح تک مومن رہے گا اور صبح وہ کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا قلیل، تھوڑے سے فائدے کے لیے آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا۔ بادروا بالاعمال فتنا قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ کتنی ہمیں آگاہ کرنے والی حدیث ہے میرے بھائی، بعد چلے اللہ نے استقامت ہدایت دیا ہے تبھی ہم دین پر قائم ہیں، لیکن آئندہ کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ آج تک جیسے تو نے ہدایت کر دیا ہے، مرتے دم تک آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت پر قائم رکھنا۔ یہ بتاؤ جب دعا سورت پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم تو اس نیت سے پڑھیں کہ ہاں ہم کیا مانگ رہے ہیں، اللہ مرتے دم تک ایسے ہدایت پر ہم کو قائم رکھنا۔ اور اگر اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں گے تو صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نیک لوگوں کے طریقے پہ چلانا۔ نمبر 3 غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ یہود و نصارہ گمراہوں کے طریقے سے ہمیں بچانا۔ 3 چیزوں کی دعا مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو، وَلَے عَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے ہم سے جو کچھ مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ وَلَے عَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ ہم سے استقامت مانگ رہا ہے، میرا بندہ ہم سے صراط مستقیم مانگ رہا ہے، ہم سے یہود و نصارہ کے طریقے سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے، ہمیں نیک لوگوں کی طرح بننے کی دعا کر رہا ہے۔ 3 دعائیں کی ہیں، گواہ رہو، وَلَے عَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے ہم سے جو مانگا میں نے بندے کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اس طرح سے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں تو بات چل رہی تھی کہ اللہ سے لمبی سے لکیر کھینچی، لمبی سی، وَخَطَّ خُطُوطًا، اور بہت ساری لکیریں دائیں بائیں اور کھینچ دی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، کچھ دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچ دی، اور کھینچ دینے کے بعد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اسی لمبی لکیر پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے لوگو یہی صراط مستقیم ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرنا۔ اللہ ایک ہی لائن آئی ہوئی ہے، ایک لکیر، اسی ایک لکیر والا جو راستہ ہے اسی ایک راستے پر قائم رکھنا ہے نا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں بائیں جتنے راستے نکلے ہیں خبردار کسی ایک راستے کی پیروی نہیں کرنا۔ اب ذرا غور سے سننا، آج ہمارے بہت سارے نوجوان کہتے ہیں ہم کوئی بات نہیں، ہم سنتے سب کی ہیں، جس کی بات اچھی لگتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ یہاں تک کہ مرزا انجینئر کو بھی اپنا پیشوا بنایا، ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی اپنا پیشوا، پتہ نہیں کس کو اپنا رہنما بنا لے رہے ہیں۔ سب یہ کہہ کر کے بھائی ہم سنتے سب کی ہیں لیکن مانتے سنتے سب کی ہیں، جو ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی ذرا یاد رکھنا، اللہ نے ارشاد فرمایا یہی ایک راستہ ہے۔ کون دنیا میں ایسا انسان جو ساری باتیں غلط کہتا ہو؟ قادیان مرزا غلام احمد قادیانی بھی 10 باتیں جھوٹ بولتا اور ایسی اتہامات لگاتا تو 50 باتیں سچی بھی بول دیتا تھا وہ۔ میرے بھائیوں کس نے کہا کہ ہاں جو گمراہ ہوتا ہے ہر بات غلط ہی بولتا ہے؟ بلکہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے 10 سچی کی لیکن 2 ہی غلط بات کہی، وہ 2 غلط بات خطرناک کتنا ہے، ہمیں اس کا ذرا احساس کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ آپ نے فرمایا جتنے راستے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے۔ کیا بیٹھا ہے بھائی؟
کبھی شیطان ہوگا، کبھی انسانی شکل میں کرسی پہ بیٹھا ہوگا اور باقاعدہ اپنی ویڈیو تیار کرتا ہوگا اور واٹس ایپ پر نشر کرتا ہوگا. ہو یاد رکھیے گا. اب اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لے بیٹھے بیٹھائے کیا کون کر رہا ہے. کتابوں کا ڈھیر لگا ہوگا اتنا، لیکن پوری کتاب میں امیر معاویہ کے متعلق کوئی اچھی بات. لوگ سمجھتے ہیں حدیث، ارے کم وقت تو سوچو، بتا کتابیں تو رکھی، لیکن کتابوں میں لکھا کیا ہے وہ پڑھ کے تو سنائے، پوری بات تو سنائے. میرے بھائی تو یار فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ جو ہے ہر راستہ دائیں بائیں جو مڑے ہوئے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے. اور میں نے کہا چاہے شیطان انس ہو یا شیطان جن ہو، اور ہمیں دونوں سے بچنا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک سے بچنا ہے کہ دونوں سے؟ بولو بیٹے، دونوں سے بچتے ہو. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. پتہ چلا خناس ایک نہیں ہے، خناس دو طرح کے ہیں. ایک ابلیس کی اولاد ہے اور دوسرے جو ابلیس کا کردار ادا کریں وہ آدم کی اولاد میں بھی ایسے ہی پائے جاتے ہیں. من الجنۃ والناس. پتہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی کہا جاتا، ابن الجوزی رحمۃ اللہ نے نقل کرتے تلبیس ابلیس کے اندر، شیطان کبھی کسی گمراہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے 99 باتیں سے اس کو اچھی بتاتا ہے. 99 باتیں کیا بتاتا ہے. ایک صاحب تھے انتقال کر کے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، کہتے ایک دن ٹھیک 3 بجے سردی کے موسم میں نیند کھل گئی. معلوم پڑا کسی نے اٹھایا. میں نے کہا اللہ تیرا کرم ہے، فرشتہ آ کے جگایا. وضو کیا، تہجد کی نماز کہتے خوب دل لگا کر کے پڑھی، خوب دل لگا کر کے تہجد کی نماز پڑھی. کیوں؟ اللہ نے آج فرشتے کو بھیج کر کے اٹھو، بیوی ادھر سوئی ہے، ماں ادھر سوئی ہے، بچے اپنے کمرے، لیکن ہم کو کس نے جگایا؟ دروازہ بند ہے، رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوگا. خوب اچھی طرح سے تہجد کی نماز پڑھے. کہنے لگے جب تہجد کی نماز پڑھے فجر نیند آنے لگی، اذان کے 5 منٹ پہلے لیٹ کے گیا کمر سیدھی کرنے. پھر معلوم پڑا بیوی آ کے ہاتھ پیر دبا رہی. اتنی پیاری نیند کبھی آئی ہی نہیں تھی. میں نے کہا سب تہجد کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیوی کو بھی خدمت گزار وفادار بنا دیا. کہتی ہے لیکن نیند کب کھلی؟ 7 بجے دن کو جب سورج نکل آیا تب پتہ چلا وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ ابلیس کی اولاد شیطان تھا. تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کبھی شیطان اس کے فندے میں کوئی نہیں آتا تو یہ اپنی ایک بات بنوانے کے لیے 99 باتیں وہ اچھی بتاتا ہے. پھر آخر میں اپنا کام جب اعتماد حاصل کر لیتا ہے تب آخر میں وہ آپ کو اب سے ایسا گناہ کرواتا ہے کہ ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ذرا اس بات میں ہوشیار رہیں. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہمارے جماعتی بھائیوں، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے. اس بھی ایک استقامت ہے، اس استقامت کا ذرا خیال رکھیں. ہمارا عقیدہ ادھر تو نہیں بھٹک رہے. اتنا پڑھ لکھ کر کے بھی اگر ہم ادھر ادھر بھٹک جائیں تو میں کہوں گا واقعی ہمارا باپ انگوٹھا چھاپ تھا لیکن ہم سے اچھا تھا. کیوں؟ منہج اور صحیح عقیدے پر قائم رہا، کسی شیطان کے ہاتھ نہیں چڑھا. حل چلاتا تھا، بیل کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، بھیونڈی کے گلیوں میں کلی کا کام کرنے والا رہا ہوگا. انگوٹھا چھاپ تھا بیچارہ، محنت مزدوری کرنا، لیکن کسی مرتے دم تک وہ استقامت اپنے عقیدے اپنے منہج پر قائم رہا. ذرہ برابر اس کے پیر میں لرزش نہیں آئی بلکہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. اتنا زیادہ پڑھ لکھ کر کے بھی اگر نہیں، ہم تو سنتے سب کی ہیں، جس کی اچھی لگتی ہے مان لیتے ہیں اور جس کی اچھی لگتی تو ہمارے امیر صاحب عید کا خطبہ دیں گے، بقرعید خطبہ دیں گے، ہمارے شیخین بیٹھے ہیں، ان کی کتاب و سنت کی باتیں بتائیں گے. جو آپ کو اچھی لگے وہی قبول کریں گے اور ساری باتیں کتاب و سنت سے منبر پر کی ہیں، اور جو
جو باتیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، جس کی باتیں اچھی لگتی قبول کرتا ہوں، جس کی باتیں اچھی نہیں لگتی اس کو ہم ٹھکرا دیں۔ اس کا مطلب آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی جس شخص نے اپنا معبود، اپنا مطاع، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اپنا رہنما اپنے نفس کو بنا لیا ہے، کبھی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو دوستو سنو اس کی جس کی باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں، جو آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہو، جس پر ہمارے سلف چلتے آ رہے ہیں۔ واللہ کتنی بڑی بات ہے، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دوسرے اتنے پرانے ہیں، بہت کئی صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، کتنی پیاری بات کہتے ہیں، ذرا غور سے سن لینا اور دوستو اس کو یاد رکھنا اور دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی استقامت نصیب فرمائے۔ بڑی پیاری بات کہتے ہیں لوگوں، ان اہل السنت کانوا اقل فیما مضى، وکانوا اقل فیما مضى وَهُمْ أَقَلُّونَ فِيمَا بَقَى۔ اے لوگوں ہمیشہ ان اہل السنہ، اہل سنہ یعنی اہل الحدیث، صحیح مسلم کا مقدمہ آپ پڑھیں، اہل سنہ، اہل حدیث، اہل جماعہ، یہ سب ایک فرقے کا نام تھے، کیا فرقہ ناجیہ، کتاب و سنت پر چلنے والا فرقہ ہے۔ کہتے ہیں ان اہل السنہ، اہل الحدیث ہمیشہ پہلے بھی تھوڑے تھے صحیح عقیدے والے اور بعد میں بھی تھوڑے ہی عقیدے والے ہوں گے، قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار اور صحیح عقیدے کے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی رہتے ہیں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں یاد رکھنا، بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے ہیں ما ذهبوا مع اہل الاطراف فی اطرافہم ولا ذهبوا مع اہل البدعۃ مع بدعتہم۔ کتنی پیاری بات کہتے ہیں، ہمیشہ تھوڑے تھے، گنے چنے تھے، لیکن کبھی کسی کبر و غرور کرنے والے، اترانے والے دولت مندوں کے ہاتھ اپنے منہج اور اپنے دین کو نہیں بیچا۔ اور کہتے ہیں یہ بھی سن لو، ہمارے سلف تھوڑے تھے لیکن مرتے دم تک کبھی انہوں نے اہل بدعات کا سپورٹ نہیں کیا، کبھی اہل بدعات کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ آج ایک بھوت سوار ہے، سب کو لے کے چلنا، سب کو لے کے چلنا۔ میرے بھائی سب کو کیسے لے کے چلیں گے، کیسے لے کے چلیں گے سب کو؟ آپ ان کو لے کے چلیں جو چلنے کے لائق ہو، ان مریضوں کو نہ لے کے چلیں جو آپ کو بھی مریض بنا دیں۔ کرونا آیا تو سب لوگ موٹا موٹا وہ لگا کیا ہے ماسک لگاتے تھے، جراثیم نہ آ جائے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ذرا غور کرو، ایسے جراثیم اہل بدعت جو ہوتے ہیں ان کے جراثیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باول کتے کا جراثیم ہوتا ہے ان کے اندر۔ اہل بدعت جو ہوتے ہیں، اہل بدعت کی بدعت کا جراثیم جو ہے، ہم باولا کتا جو ہوتا ہے، جراثیم ہر کتے میں ہوتے ہیں لیکن باولا کتا جو ہوتا ہے اس کا جراثیم جب پھیلے اور اس کے جراثیم پھیلے اور جب اٹیک ہوا تو آواز بھی کتے کی نکالتا ہے، رال بھی زبان سے ویسے ٹپکاتا ہے۔ حالت یہ ہے، دیکھا ہوگا اپنے یہاں کہ اس کو کہیں حد سے لے کے جانا ہے تو ہاتھ پیر باندھ دیتے، کیوں؟ اگر کسی کو دانت کاٹ لے تو وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو ناخن سے نوچ لے تو نوچنے کے بعد اس پر بھی باولے کتے کے جراثیم اثر آ جاتے ہیں۔ ارے یارو کرونا سے بچنے کے لیے تو تم نے اتنی جتنے کی، اور یہ جو باولے کتے کے جراثیم بدعتوں میں ہیں، ان بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ یہ کہتے کہ نہیں ہم سب بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن اس کی باتیں وہی قبول کرتے جو صحیح ہے۔ میرے بھائی اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں تو شاید کبھی ایسی نوبت نہ آئے۔ بہرحال بات کچھ سخت بھی ہوئی، کچھ لمبی بھی ہو گئی، لیکن پھر میں آخر میں اپیل کروں گا دوستو، ہمیشہ استقامت، زبان کی استقامت، دل کی استقامت، نگاہوں کی استقامت، عبادات پر استقامت اور اپنے طریقے منہج سلف پر بھی استقامت ہونی چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔
ایک نو مسلم نیپال کے اندر بہار کے دیہات کا رہنے والا عرب میں پیدا ہوتا ہے، پٹنہ میں زندگی گزارتا ہے، کلکتہ میں جا کر اس کا باپ ہائی کورٹ کا وزیر بنتا ہے، اور جب اللہ نے ہدایت دی تو شیخ القل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا شاگرد بن کے اہل حدیث بنتا ہے، اور نیپال کاٹھمنڈو تک پہنچ کر کے وہ کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے، اور کتنے پیارے انداز میں کہتا ہے مسلک سنت پر چال، مسلک سنت پر سالک چلا جا بے دھڑ، جنت الفردوس کو سیری گئی ہے یہ سڑک، ایک ہی سڑک ہے جو جنت تک پہنچانے والی، اس سے ادھر ادھر آپ کریں گے تو ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ سورہ انعام کی آیت اللہ نے فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ان چھوٹے چھوٹے راستوں کی پیروی کرو گے فرقوں کی تو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے، لے کے چلنے والا اگر آپ فارمولہ اپنائیں گے تو آپ استقامت پر نہیں، اپنے منہج کو آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور استقامت آئے گی کیسے؟ ایک تو دعا ہونی چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، نمبر 2 وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ یہ جو بیٹھے ہیں یہ وہی کرے جو ان کو بتائی جاتی ہے، ان کے علماء جو کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو بتا دیتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو جو نصیحتیں کی جاتی ممبر سے، محراب سے، اسٹیج سے، ان کے علماء کتاب و سنت کی روشنی میں نصیحت کرتے ہیں، اگر ان نصیحتوں کو قبول کر کے ان پر عمل کرنے لگے تو 4 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1 لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے دنیا اور آخرت میں بہت ہی کارآمد اور بڑی خیر و برکت کی چیز ہوگی۔ نمبر 2 وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر یہ دینی محفلوں سے جڑے رہیں اور اپنے علماء کی کتاب و سنت کی نصیحتیں سنتے رہیں تو وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اللہ تعالیٰ اس منہج پر، اس مسلک پر، صراط مستقیم پر ان کے قدموں کو خوب مضبوط جما دے گا۔ اصلها ثابت وفرعها في السماء، ان کا پیر اپنی جگہ سے لغزش نہیں کر سکتا، لیکن کب؟ جب علماء سے جڑیں، دروس سے جڑیں، خدمات سے جڑیں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں بتائی جائیں آپ اس کو قبول کریں تب۔ 2 باتیں ہو گئی لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، نمبر 2 وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، نمبر 3 وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر ان کے ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ بڑا اجر و ثواب بھی دے گا۔ کب؟ جب استقامت ہو۔ استقامت کب آئے گی؟ جب انسان کتاب و سنت سنے، دینی باتیں سنیں، اپنے علماء سے جڑیں اور علماء کی نصیحتوں پر عمل کریں۔ 4 فائدے۔ پہلا فائدہ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بہت ہی خیر و برکت ہوگی دنیا بھی میں بھی اور آخرت۔ نمبر 2 وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اللہ ان کو خوب ثابت قدم رکھ دے گا، کوئی شیاطین انس و جن اپنی جگہ سے ان کو بھٹکا نہیں سکتا۔ نمبر 3 ماشاءاللہ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے اجر سے نوازے گا۔ ماشاءاللہ جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بخاری میں بھی اشارہ ہے، جب انسان مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اپنے ایمان کو اچھا، اپنے عقیدے کو اچھا کر لیتا ہے تو ایک عمل کرتا ہے تو کم سے کم 10 دیتے ہیں۔ اِلَى 700 ضِعْفٍ، اللہ ایک نیکی کا بدلہ 700 تک دیا کرتا ہے اور اس سے زیادہ بڑھاتا ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ من اسلم فاحسن اسلامہ، جو اپنا اسلام لائے، اپنا عقیدہ درست رکھے، اپنا عمل اچھا رکھے، اپنا منہج اور اپنا ایمان درست رکھے۔ اگر عقیدے میں منہج میں فرق آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی تیسرا فائدہ کیا ہے؟ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، آخری چیز اللہ اکبر، اور کیا ہے ہے نا چوتھی چیز وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ، تاکید کے ساتھ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صراطًا مستقیما، اور مرتے دم تک ان کو صراط مستقیم پر ہم قائم رکھیں گے۔ کتنے بھی فتنے آئیں
ہر فتنوں میں ہم ان کو صراط مستقیم پر قائم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استقامت، ہمارا ایمان بھی مستقیم ہو، منہج بھی مستقیم ہو، عمل بھی مستقیم ہو، اور زبان کی بھی استقامت ہو اور دل کی بھی استقامت ہو، اور یہ سب کب حاصل ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ایک ذریعہ ہے، کیا میرے بھائیو؟ اللہ اکبر، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو ان کو نصیحت کی جاتی اس کو قبول کر لیں، مانتے جائیں، عمل کرتے جائیں، علماء سے جڑے رہیں تو سب کچھ حاصل ہوگا۔ اور جہاں ان سے الگ ہوئے پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بے چرواہے کی بکری ہو بھیڑیا کھا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سب کو مرتے دم تک استقامت نصیب فرمائے۔ ہم مسجد کے بھی شکر گزار ہیں اور اپنے امیر صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اور بھائی عبدالحمید کے بھی شکر گزار ہیں اور جماعتی احباب کے، جنہوں نے یہ موقع عطا کیا اور اس اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہ مجلس رچائی اور بسائی، اور اللہ تعالیٰ بار بار ایسے ہم مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔